اس کا سوال یہ ہے میرا، آپ یہ بتائیے کہ ہمارا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر قبر میں روشنی ہوگی، قبر میں روشنی ہوگی انسان کی، اگر وہ اس عمل کو اس نے دنیا میں اس عمل کو کیا ہے تو اس عمل کو کرنے سے قبر میں روشنی ہوگی اس کے۔ نماز ہے، بے شک نماز ہے، لیکن بالکل اس عمل پر پہنچیے آپ۔ ہمارے جسم کا کون سا حصہ قبر میں روشنی کرے گا اگر ہم نے اس عمل کو کیا ہوگا تو؟ ارے نماز ہے، نماز کے بعد میں بے شک میں بتاتا ہوں، جو ہم انگلیوں پہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ انگلیوں پہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ہاں تو وہ اس سے قبر میں روشنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو لوگوں سے سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ بات بلا دلیل ہے۔ اور دیکھیے، آج سوشل میڈیا کے اوپر دھڑلے کے ساتھ اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور کچھ تو ویڈیو کے شکل میں لوگوں میں سوال و جواب کے دوران اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے، جبکہ مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ جہنم کے تعلق سے ہے، چاہے وہ قبر کے تعلق سے ہے، چاہے وہ قیامت کے تعلق سے ہے، مرنے کے بعد جو بھی چیزیں نفع اور نقصان کا باعث بنیں گی اس بارے میں ہمیں یا تو خبر اللہ تبارک و تعالی کے قرآن سے پتہ چلے گا، اس کے ذریعے سے خبر ملے گی، یا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتلایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بتلایا ہوگا، اس کے ذریعے سے خبر ہم تک پہنچے گی، ہم تک معلوم ہوگی۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ شخص بیان کر رہا ہے، اور یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کے ذریعے بہت ساری جگہوں پر آپ کو مل جائے گا، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر میں روشنی کا باعث انگلیوں پر تسبیح کرنے کی بنا پر ہوگی، کہ انگلیوں پر تسبیح قبر میں روشنی کا باعث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنی امت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی امت سے کہنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ اپنی امت سے کہنا، اپنے ماننے والوں سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ یہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے اس طرح کی باتیں لکھ کر کے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی طرف جھوٹ، اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ۔ میری تحقیق کے مطابق یہ بات کسی بھی مستند حدیث کی کتاب میں باسند موجود نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ اور اس بارے میں خود انہی کے مفتی، حالانکہ یہ بریلوی شخص ہے جو کہ لوگوں میں اس طرح سے سوال و جواب کر رہا ہے اور اپنی طرف سے اس طرح سے ذہنی آزمائش کے طور پر سوال کر رہا ہے، اور قبر کے اندر نفع کے تعلق سے، فائدہ کے تعلق سے اس طرح کے سوال بھی کر رہا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ خود بریلوی مفتی جو کہ اکمل ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا رد کیا ہے ایک سوال کے جواب کے دوران، جیسا کہ میں وہ ویڈیو آپ کو سناؤں گا، کہ انہوں نے بھی اس بات کا رد کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات ثابت نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ تو آپ سنیے اکمل جو بریلوی مفتی ہیں ان کی زبانی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے بچپن میں ہمیں تسبیح پر کچھ ذکر الہی کرنا منع کیا، فرمایا انگلیوں پر گنو، کیونکہ جب قبر میں جاؤ گی تو اس کے اندھیرے میں انگلیاں روشن ہو جائیں گی تمہارے لیے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اپنے پاس سے اخروی معاملات کو وضع کر کے بیان کرنا
اور اس پر یوں پھر مطلب دلیل فراہم کرنا کہ نہیں ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ کیا تاکہ بچے اس طرف راغب ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ذکر کی طرف رغبت کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر یہ جھوٹی بات بیان کرنا، یہ اگر وہ زیادہ بچے اس طرف آ بھی جائیں گے تو ذکر الہی کریں گے جو مستحب ہے، اور آپ کا جھوٹی بات گھڑ کر پیش کرنا چاہے آپ اسے اللہ رسول کی طرف منسوب نہ کریں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آخرت میں ایسا ہوگا تو یاد رکھیں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ میں نہ صحابہ بیان کر سکتے ہیں، یاد رکھیں ان کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی صحابی آخرت کے بارے میں کچھ بیان کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم یوں نظریہ رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات کہی ہوگی، کیونکہ صحابی بھی اپنے پاس سے آخرت کے احوال بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وحی الہی پر موقوف ہوتے ہیں، اللہ بتائے گا آپ کو، مجھ پر یا صحابہ پہ تو وحی نہیں آئی، اس لیے نبی صحابہ کو بتاتے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ماں باپ بچوں کو ترغیب دینے کے لیے ایسا کہہ دیں، یا جیسے ایک جگہ سنا گیا وہ 12ویں کے لڑکے لائٹنگ لگا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ہر ٹیوب لائٹ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اب آپ نے کہاں سے یہ لے لیا؟ اور پہلے زمانے میں تو ٹیوب لائٹ تھی نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو ہم حسن ظن قائم کریں کہ اس نے کوئی حدیث پڑھ لی ہوگی، یہ بھی نہیں۔ تو یہ جو اس طرح بات گھڑ کر فوراً پیش کر دینا اور دین کی طرف منسوب کر دینا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انگلیاں آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو یہ روشن ہو جائیں گی قبر میں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب نیک لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، اور جو برے یہ کافر وغیرہ ہوں گے ان کے چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے، اور مومن کا چہرہ نورانی ہوگا، نور ٹپک رہا ہوگا، اس کے اطراف میں نور ہوگا۔ یہ تو حدیثوں کے اندر آیا، لیکن یہ اپنے پاس سے پرٹیکولر کوئی چیز بنانا، یا آپ کی والدہ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے پاس سے دیکھو بیٹا قرآن میں یہ آیا ہے، دیکھو بیٹا حدیث میں یہ آیا، ہمارے نبی فرماتے ہیں، اور آپ کے کچھ ذہن میں نہیں ہے کہ واقعی کہیں پڑھا کہ نہیں، اور آپ منسوب کر کے اس لیے بچوں کو سمجھا رہی ہیں تاکہ نیکی کی طرف آ جائے اور مجھے ثواب مل جائے۔ جو اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ آپ کی نیکی نہیں ہے، یہ بدی